السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ڈیل اور ڈھیل کے نام پر ملک میں ایک بار پھر سے NRO کی بازگشت ہونا شروع ہو گئی ہے. نواز شریف کو کل اسپتال منتقل کیا گیا. اسپتال میں بڑی سہولیات دی جا رہی ہیں اور اس کے بعد آج حمزہ شہباز کے بیرون ملک جانے پر اب اپوزیشن کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ حکومت اگر ڈیل نہیں تو ڈھیل پر تو رضامند ہو گئی ہے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اب ہمیں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ NRO طے ہو گیا ہے. عمران خان اب نواز شریف کو باہر جانے سے روک سکتے ہیں تو روک کر دکھائیں، جبکہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اصل ڈیل تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں ہوئی ہے. ان دونوں نے آپس میں مکمکا کر لیا ہے. سیاست کے اس اکھاڑے میں عوام تو کنفیوز ہو کر رہ گئی ہے. ہمارے منتخب نمائندوں کو تو ڈیل اور ڈھیل کی پڑی ہوئی ہے، تو ایسے میں پھر عوامی مسائل کو کون حل کرے گا؟ سابق وزیراعظم نواز شریف نے العزیزیہ کیس میں ہونے والی سزا پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیکل بنیادوں پر ضمانت دینے کی درخواست بھی جمع کروائی ہے. اب نواز شریف کو جیل سے اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے. کیا اسپتال کے بعد نواز شریف کی اگلی منزل دوبارہ پھر جیل ہوگی یا بیرون ملک ہوگی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ڈیل صرف اس سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ڈھیل صرف نواز شریف کے لیے ہوئی ہے یا پھر زرداری صاحب کے لیے بھی ہوگی؟ ڈیل اور ڈھیل کی باتوں میں سچائی کتنی ہے؟ اس پر آج ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر سے یہ کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑا جائے، اگر چھیڑا گیا تو لانگ مارچ ہم کریں گے. یہ دھمکی دی ہے بلاول بھٹو نے. حکومت کا یہ موقف ہے کہ 18ویں ترمیم کوئی آسمان سے تو نہیں اتری جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے لانگ مارچ کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی واقعی ایسا سوچ رہی ہے؟ اور پچھلے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پر صرف 18ویں ترمیم ہی ہے، لیکن اس سے عوام کو فائدہ کتنا ہوا، مسائل کتنے حل ہوئے؟ ان سوالات کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ زرداری صاحب کو میڈیا کی ضرورت حکومت گرانے کے لیے کیوں پڑ گئی؟ میڈیا کا کام تو صحافت کرنا ہے اور باعث ہونا تو نہیں ہے، تو کیوں زرداری صاحب میڈیا کو آواز دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. دوسری جانب ناظرین، ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر ثانیہ ساہیوال تک پولیس اصلاحات کا رونا تو ہر دفعہ رویا گیا، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. ثانیہ ساہیوال کے بعد وفاقی کابینہ نے اس معاملے پر غور و فکر کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب میں KP کے پولیس ایکٹ کی طرز کا ایکٹ لایا جائے، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کب اور کیسے ہوگا اور کون کروائے گا؟ یہ سوالات بھی جواب طلب ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب عمران خان نے لاہور کا دورہ کیا. سوال یہ ہے کہ پولیس کے نظام میں اصلاحات لانا کسی بھی حکومت کے لیے ناممکن کیوں بن جاتا ہے؟ یہ حکومتوں کی غیر سنجیدگی ہے یا نااہلی ہے، یا پنجاب میں پولیس کسی کے قابو میں نہیں آنا چاہتی ہے؟ پروگرام کے آخر میں اس پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ آج لاہور اسٹوڈیو میں شکریہ ہلالی صاحب، شہزاد چودھری صاحب ہیں اسلام آباد سے، پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامرا میں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں تھوڑی دیر میں ہمارے اگلے سیگمنٹ میں جوائن کریں گے سابق IG پولیس طاہر عالم صاحب. میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہلالی صاحب، نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل سے سروسز ہاسپٹل منتقل ہو گئے، اور کل جس قسم کے ان کو کھانے پیش کیے جا رہے ہیں اور جو روم ان کو دیا گیا ہے وہ وزیر اعلیٰ اور گورنر اگر بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے وہ روم ہوتا ہے جو فیسیلیٹیٹ انہیں وہاں پر کیا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ ڈیل تو شاید نہیں ہو رہی، ڈھیل دی جا سکتی ہے یا ڈیل دے دی گئی ہے. پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا نہیں یہ تو باہر جانے والے ہیں. یہ کس جانب اشارے ہیں؟ شاید ایک چیز آپ نے نہیں مینشن کیا کہ وہ چپ بھی اتنے ہیں. آج کل گورنمنٹ کے خلاف تو نہیں بول رہے اتنا، اور مریم بھی اتنا نہیں بول رہی جتنا بول رہی تھی. یہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے. ایک اور بات جو میرے خیال میں بڑی دلچسپ ہے، کسی اور قیدی کے لیے 4 میڈیکل ٹیمز ایک مہینے میں کانسٹیٹیوٹ کبھی نہیں ہوئے. اب آپ 4 میڈیکل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، اس کے معنی آپ کیس بنا رہے ہیں، تو کیا پھر اس کے معنی امیر آدمی کو ڈفرنٹ کائنڈ آف جسٹس ملتا ہے غریب سے؟ صحیح. شہزاد چودھری صاحب، نواز شریف اور مریم نے خاموشی کیا واقعی کسی ڈیل کی طرف اشارہ ہے؟ یقیناً یہ 2000 کے بعد سن 2000 کے بعد والی تو سیاست ہے نہیں. جب نواز شریف صاحب پہلے جدہ گئے تھے، سعودی عرب گئے تھے، تب بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اچانک سب کچھ ہوا. کیا اب بھی یہ اشارے اسی طرف جا رہے ہیں، جیل سے ہاسپٹل اور جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کے ایک صاحبزادے پہلے ہی لندن میں ہیں، حمزہ شہباز جا چکے ہیں، تو یہ کیا اشارے مل رہے ہیں شہزاد چودھری صاحب؟
دیکھیے اشارے تو واضح ہیں کہ دل پسیج گیا ہے کسی نہ کسی کا ضرور اس سارے معاملے پہ. اچھا اب سوال جو بڑا پیدا ہو رہا ہے وہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اشرافیہ کا دل اپنے ہی لوگوں کے لیے کیوں پسیجتا ہے, یہ ایک عام آدمی کے لیے کیوں نہیں پسیجتا. اور ایک تحریک انصاف جیسی سیاسی قوت جو کہ اس نعرے پہ آئی تھی کہ وہ جو اصلی سیاست ہے, جو اصل ریٹرن ہے لوگوں کے لیے, ان کو انصاف دلوانا ہے, ان کو ان کے حقوق دلوانے ہیں لوگوں کے, جو کہ 70-71 سال سے یہ کام نہیں ہوا ہے. اشرافیہ ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتی رہی ہے. تو پھر آپ میں اور ایک عام ملزم میں تفریق کیوں کر ممکن ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے جو کہ غالباً جس کا جواب عمران خان کے لیے تو بہت مشکل ہے ہی ہے, لیکن آنے والے جو ہیں آگے لیڈرشپ, جس کے اندر کے بلاول زرداری بھٹو, جس کے اندر کے مریم نواز شریف, اور شاید جو بھی کوئی تحریک انصاف میں ریپلیسمنٹ کے طور پہ آئے گا, یا عمران خان ہی اس قابل ہوں گے آگے جا سکیں, یہ جواب کوئی نہیں دے پائے گا. اور ایک چیز یاد رکھیں, یہ ہے اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو کیا دوبارہ خان صاحب کی حکومت آ سکے گی؟ کیا جواب دیں گے, کیا منہ دکھائیں گے اس قوم کو؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے سٹیٹس کو جاری رہے گا. یہ 3 سیاسی قوتیں آپس میں نبرد آزما رہیں گی. ان میں سے جو جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے وہ جیت جائے گا. الیکشن پروسیس کے اندر اس کا اثر نہیں ہوگا, لیکن لوگوں کا اعتماد سیاست سے ہٹ جائے گا. اور یہ جو اشرافیہ ہے ان کے لیے مے فیئر ہے, اور باقی لندن کے اسپتال ہیں, اور امریکہ کے باقی معاملات ہیں. یہ حقیقت ہے. میرا خیال ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر اس طریقے سے معاملات, لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے نا, اب مشکل میں صرف شریف خاندان تو نہیں ہے نا, زرداری فیملی بھی ہے نا, ان پہ بھی تو کیسز چل رہے ہیں نا, تو یہ ڈیل اور ڈھیل ان کے لیے بھی تو ہوگی. پھر اتنا برا پریسیڈنس ہے, اتنا برا پریسیڈنس ہے, آپ کا دل کس کس پہ پسیجے گا؟ لوگ لوٹ کے کھا گئے آپ کے ملک کو, خدا کا واسطہ ہے کیا کرو گے؟ لوگوں کو یار, عوام کو ان کا حق تو دے دو پلیز, کچھ تو کرو, کچھ کوئی ایسا, یہی حکومت چھوڑ دے ان کو. اگر کسی کا دل پسیج گیا ہے اور سب کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے, سہولتیں پیدا کی جا رہی ہیں, تو حکومت تم تو اپنا کام کرو, ڈو سم تھنگ فار دا پیپل, عوام کے لیے تو کچھ کرو نا. کم از کم ان کی کوئی دل جوئی کر سکیں ہم لوگ اور کہہ سکیں کہ ہم نے عوام کے لیے کچھ کیا ہے. لیکن نہیں ہے, یہ اشرافیہ کا ملک ہے, اشرافیہ کے لیے ہی چلتا رہے گا, اور اشرافیہ ہی اس میں پنپے گی, اور کوئی بدقسمتی سے مجھے نظر نہیں آتا. ہلال صاحب, زرداری صاحب کو بھی کنسیشن مل سکتی ہے؟ مل جائے گی, سب کو ملے گی. شاید میں کہتا ہوں اگر میں اس ملک پہ کچھ بھی میرا اگر یہ ہوتا حصہ, میں کہتا مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے ان لوگوں سے پیسے نہیں چاہیے, میں ان لوگوں کو تخت پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں کو سزا دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے حلف اٹھایا, ہم نے تو نہیں حلف اٹھایا, انہوں نے حلف اٹھایا کہ ہم پاکستان کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے, پکڑے گئے, گلٹی ہو گئے, اور تم پیسے واپس کرو, پیسے واپس کرو, جائے جہنم پیسے. ان کو ایک دفعہ آپ سزا دے دیں, اتنے پیسے انہوں نے جتنے بنائے, دگنا پیسے کوئی بنانے کی کوشش کرے گا, پھر بھی شازیہ اس کو وہ کہے گا نہیں یار میں نے تو دیکھ لیا کیا ہوا. میں کہتا ہوں اگر مجھے معاف کر دیں, میں اگر 10,000 20,000 لے جائیں مجھے معاف کر دیں, بے شک آپ جائیں کریں نہیں کریں, مگر اگر میرے پاس پبلک آفس عہدہ, دا ہیڈ آف دس کنٹری, اگر ایسی ڈیل ہوتی ہے پھر آپ اداروں کو جتنا مرضی با اختیار بنا لیں, نیب کو جتنا مرضی با اختیار بنا لیں, پھر ایسے احتساب پر بھی بڑے سوالات اٹھیں گے. ایبسلیوٹلی, بالکل بالکل, یو سیڈ اٹ. فائدہ پھر اس کے معنی یہ کورٹس غریب کے لیے, یہ آپ کے لیے ہے, ان کے لیے, میرے لیے, اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو اس کو سزا عبرتناک ملنا چاہیے, اور میں نہیں چاہتا اس کے پیسے. شہزاد چودھری صاحب, اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے جس کی بڑی بازگشت شروع ہو گئی ہے کل سے, تو نون لیگ کی سیاست کہاں سٹینڈ کرے گی پھر؟ دیکھیں نون لیگ کی سیاست تو اینی وے ٹرانزیشن ہے, ٹرانسفارمیشن میں ہے. نواز شریف صاحب کا سیاسی کیریئر اور دور ختم ہو چکا ہوا ہے, ان کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا کے آگے چل سکیں, یہ تو بڑا واضح ہے. ان کے لیے بیسٹ بیٹ کیا تھی؟ والد جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, بیٹی کو انہوں نے معاف کر دیا, لیکن یہ والد بھی اگر کسی طریقے سے وہاں سے نکل آئے, آپ پچھلا ایک کالم ہے انیک ناجی کا وہ پڑھ لیں جو کہ پچھلی ملاقات میں ان سے مل کے آئے تھے.
انہوں نے کیا بولا, انہوں نے ایک چھوٹا سا اس کا اشارہ دیا اپنے کالم کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں کی جو میں بتا نہیں سکتا, لیکن میں نے ان کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میاں صاحب اگر کوئی رستہ ملتا ہے تو نکل جائیں. اب پی ایم ایل این نے دوبارہ ایک نئی پارٹی بن کے سامنے آنا ہے, ان میں لڑائیاں ہونی ہیں, ایک نئی شکل اختیار کرنی ہے. مریم نواز غالباً آگے آئے گی اور اس کو لے کے چلے گی, لیکن سب کے لیے دیکھیے مریم نواز ہو یا بلاول زرداری بھٹو ہو, ان کو تو اپنے والدین کے کور کرنے کا ایک مجبوری بھی ہوگی اور ایک شاید ان کے لیے ایک سیاست بچانا بھی تو مجبوری ہوگی نا کہ ٹریکس کو کور کیا جائے. لیکن دیکھیے میں سمجھتا ہوں عمران خان کے لیے آج آپ نے وہ بالکل اس کے ہاتھ باندھ دیے بائی ڈوئنگ دس ارینجمنٹ. ڈھیل ہے یا ڈیل ہے جس کے اندر کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ میں یہ کروں گا, لیکن اس کے ہاتھ میں غالباً اب عمران خان اس بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے پرائم منسٹر صاحب کہ انہوں نے 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگایا تھا. جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو اسپتال میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح کا انہیں کمرہ دیا گیا ہے, جو سہولیات دی گئی ہیں, وہ ایک عام مریض کو تو نہیں دی جاتی. شہزاد چودھری صاحب جی بالکل آئی ایگری ود یو کہ ہم لوگ ایک حد سے گزر جاتے ہیں, یہ ہماری ذہنیت ہے, اور اس ذہنیت کے ساتھ عوام کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے. صحیح کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں صرف 2 چیزیں ہیں شہزاد صاحب, آپ آئی تھنک یو ول اگری ود می کہ زرداری بھی بیمار تھا. زرداری کو ٹھیک ہے وی آئی پی سویٹ ملا تھا, بیمار تھا, میڈیکل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ ہوئے تھے, مگر اس کو باہر جانے کا امکان نہیں تھا. باہر جانے کے بارے میں کسی نے ذکر نہیں کیا تھا زرداری کو. ادھر تو پہلی بات لوگ کہہ رہے ہیں لنڈن اور ہسپتال, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہے. یہ گراؤنڈ اس لیے پریپیئر ہو رہا ہے کہ ان کی بیماری یہ میڈیکل ٹیم کہے گی ایسی ہے کہ ادھر سہولت ہو ہی نہیں سکتا. میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عاجز دھامرا صاحب ہمیں جوائن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عاجز دھامرا صاحب, زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت گرانے کے لیے میڈیا کندھے سے کندھا ملائے, ہمارے ساتھ چلیں, آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی, ہم صحافیوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیں گے. اب مانا میڈیا ریاست کا بڑا ایک اہم ستون ہے, لیکن میڈیا بائسڈ ہو کر تو کام نہیں کر سکتا. میڈیا کا کام حکومتیں گرانا یا بنانا تو نہیں ہے, ان بائسڈ ہو کر, نیوٹرل ہو کر رپورٹنگ کرنا ہے, جو حقائق ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے. تو یہ میڈیا کو اپنے ساتھ کیوں ملانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں زرداری صاحب کی بات کو دل پہ لے لیا گیا ہے. یہ زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ہلو جی سن رہے ہیں جی یہ زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے طور پر اس حکومت کو نہیں گرائے گی. مگر میڈیا کی طرف ان کا صرف یہ اشارہ تھا کہ میڈیا ظاہری کسی پریشانی کا دوچار ہے, اور میڈیا ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو گیا ایک حکومت کے ظلم و زیادتی کے خلاف تو باقی کام ظاہری سیاستدانوں کا ہے. تو یہ زرداری صاحب نے اس انداز میں گفتگو کر دی ہے. وہ الگ بات ہے کہ حکمرانوں نے یا شاید کسی اور نے بھی یہ دل پہ بات لے لی ہوگی, ادروائز یہ زرداری صاحب کو زیادہ پتا ہے. وہ اس ملک کے ایک دانشمند سیاستدان ہے اور یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے. تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں تھا کہ میڈیا کا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی عمل ہوگا, مگر رپورٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. اور ظاہری میڈیا دشواریوں کا سامنا تو میڈیا کو ہے کہ بہت سارے چینلز جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, ان کے کارکنان سفر کر رہے ہیں. تو اس انداز میں زرداری صاحب نے بات کی. تو شہزاد چودھری صاحب یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ میڈیا کے کچھ ملازمین کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, تو اس ویک پوائنٹ کو لے کر پیپلز پارٹی صحافیوں کو استعمال کرنا چاہتی ہے حکومت کے خلاف, آپ کو لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں جوڑتا ہوں اس چیز سے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, نواز شریف صاحب پہ کچھ الزامات ہیں, کچھ چیز مقدمے چل رہے ہیں اور کچھ کے فیصلے آنے والے ہیں. جب آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اب عدالت کا انصاف کا نظام ہے اور اس کے آگے ایک ملزم کھڑا ہے جس کے اوپر عدالت کے انصاف نے یا عدالت نے اپنا کام کرنا ہے. تو ریاست نے ایک ذمہ داری عدالت کو دے دی ہوئی ہے ایز فار ایز یہ جو ہے نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے, یا فار دیٹ میٹر نیب میں جو معاملات باقی شریف خاندان کے چلیں. اسی طریقے سے
زرداری صاحب کا معاملہ ہے اکاؤنٹس کا، فیک اکاؤنٹس کا، اور ان پہ الزامات ہیں بے شمار اس طرح کے جو کہ سامنے کسی 35 اکاؤنٹس کی شکل میں یا باقی شکل میں آ رہے ہیں. ان کا اپنا کہنا ہے کہ بغیر فیک اکاؤنٹس کے یہاں پر کوئی بزنس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں فیک اکاؤنٹس کا معاملہ پاکستان کے نظام میں ہے، اور ان کے جو معاملات دیکھے گئے ہیں وہ عدالت کو دیکھنے پڑیں گے اور کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو دیکھنے پڑیں گے. اس کا مطلب ہوا کہ دو آپ کے بہت بڑی پارٹیز کے لیڈر جو ہیں ان کا اور عدالت کا آپس میں آمنا سامنا ہے. اب سیاست اس کے گرد بنی جا سکتی ہے یا سیاست ان کے گرد ان کو بچانے کے لیے کھیلی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اب کیا چیزیں ہیں جو کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں. پریزیڈنٹس کے اوپر، پریزیڈنشل رول کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے، 18ویں ترمیم پہ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے، NFC کے ایوارڈ پہ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ نئی چیز کہ میڈیا کو کس طریقے سے انہوں نے الزام یہ کہا کہ آپ شامل ہو جائیے. تو اور یہ مہنگائی اور یہ جو آپ کو ایک شروع میں کمزوری نظر آئی پہلے 5-6 ماہ کے اندر PTI کو، اس کو کس طرح ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے. یہ سیاست ہے، یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جو کہ پیپلز پارٹی اس وقت کھیل رہی ہے. اور کیا ہوا ہے کہ پچھلے جب سے ثاقب نثار صاحب گئے ہیں، فیک اکاؤنٹس کا معاملہ، انور مجید کا معاملہ، فلانے معاملات سب دب کے رہ گئے ہیں، اور یہ 3 معاملات اوپر آ گئے بہت زیادہ، جس کے اندر کہ دیکھیے کون کون سے معاملات، 18ویں ترمیم، NFC اور پریزیڈنٹ کے صدارتی سسٹم کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بہت سوچ سمجھ کے ان کو لے کے اوپر آ رہی ہے ان چیزوں کو. اس میں اب میڈیا کا معاملہ بھی شامل کر دیا انہوں نے. تو ڈسٹریکشن ہے. اب عدالتوں میں کتنا فوکس ہے؟ کیا وہ نواز شریف صاحب کو ڈھیل دیں گی عدالتیں اور باقی سب کہیں گے کہ یہ عدالتوں کا معاملہ تھا؟ اور اسی طریقے سے کیا عدالتیں صرف نظر کریں گی ان معاملات سے جن پہ کہ جو الزامات جو کہ انور مجید یا زرداری صاحب پہ لگے ہیں یہ عدالتوں کا کام ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بال جو ہے وہ عدالتوں کے کورٹ میں ڈالا جا رہا ہے. تو وہی اسی کا کچھ آپ کو اظہار زرداری صاحب کے اس طرح کی گفتگو کے اندر نظر آتا ہے. مگر آئی ڈونٹ تھنک، میرے خیال میں عدالت جو ہے، اور خاص طور جج کھوسہ جو ہیں، وہ بڑے ایکسپیرینس جج ہیں، گریٹ جج ہیں. وہ خود لوگ کہتے ہیں، ان کے مخالف کہتے ہیں کہ اس سے اچھا جج شاید اسکولاسٹکلی لیگلی ہمیں پاکستان میں ملا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی چیز کے لیے فال کریں گے. وہ دیں گے ججمنٹس، جو ججمنٹس ہیں وہ کہیں گے ریاست کو کہ ہمارا کام ہے ججمنٹس دینا. تم اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اگر تم فار ریزنز آف اسٹیٹ سمجھتے ہو کہ بہتر یہ ہے ہمارے ملک کے لیے کہ یہ ڈیسیشنز امپلیمنٹ نہ ہو، وہ تمہارا کام ہے، مرضی ہے، تمہارا مرضی ہے. وہ میرے خیال میں ججمنٹس ان کے خلاف دیں گے، زرداری سب کے خلاف، اس لیے کہ جس قسم کا ایویڈنس ایڈیوس کیا گیا ہے، بلڈ اپ کیا گیا ہے وہ والیومز میں. اور میرے خیال میں یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی. دوسری بات ہے، زرداری صاحب کا بڑا اچھا چال یہ ہے، بیسکلی مجھے پتا ہے کراچی میں، اس لیے کہ پتہ نہیں کراچی میں زیادہ ادھر ہیں لوگ میڈیا کے کہ ادھر ہیں، مگر بہت سارے لوگ نکالے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، 3-3 4-4 مہینے سے تنخواہ نہیں مل رہا ہے. اور اگر زرداری صاحب پریس کلب میں آ کے کہتے ہیں مجھے تم واپس لاؤ یا میرا تم کام کرو تو تم لوگوں کے ساتھ میں دوں گا، یہ تو کہہ بھی چکے ہیں نا، یہ تو کہہ بھی چکے ہیں، وہ وہ کہہ چکے ہیں. ہاں تو مجھے مدد، تو یہ پھر I mean this is the game. آپ نے صحیح کہا، it's politics. صحیح. عاجز دھامرا صاحب، لانگ مارچ کی دھمکی صرف دھمکی ہے یا پیپلز پارٹی واقعی سوچ رہی ہے 18ویں ترمیم کو لے کر؟ احتجاج شروع ہوا تو 18ویں ترمیم یاد آ گئی، اب آپ لوگ لانگ مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں. واقعی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی طرف بڑھا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہم اس چیزوں کو مکس نہ کریں. احتساب ایک الگ میٹر ہے جو احتساب کے ادارے کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہماری ان چیزوں سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کو اپنا جو کام کرنا ہے وہ کام کرتے رہیں گے، اور جو ڈیل ہوتی ہے وہ حکمرانوں سے ہوتی ہے. اگر یہ احتساب حکمران کر رہے ہیں یا ان احتسابی اداروں کے سربراہ کوئی ایگزیکٹو کی طرف سے کوئی بندہ نامور ہے تو پھر تو ہم ان سے بات کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے احتساب سے، تو بھائی ڈیل آپ سے کیسے کریں گے ہم؟ آپ کس پوزیشن میں ہیں ڈیل دینے کی؟ آپ تو کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. حکومت نے تو ڈیل نہیں کرنی نا، ڈیل حکومت نے تو نہیں کرنی، ہم تردید کر رہی ہیں، ہم اس بات کی تردید. تو نہیں، آپ این آر او کون دے گا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا این آر او مانگا جا رہا ہے، تو کس سے مانگا جا رہا ہے؟
بنیادی طور پر کوشچن یہ ہے کہ جو احتساب کی وجہ سے اگر بالفرض اگر NRO مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر احتساب کے اداروں سے پھر ڈیل ہونی چاہیے. آپ سے کس طرح ڈیل ہوگی؟ آپ تو احتساب کر نہیں رہے. اور تیسری بات کہ ابھی جو فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اس میں دیکھیں زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک بہت بڑے بزنس کمیونٹی کے ایک نام ہے, اس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا زرداری صاحب نے کہ یہ انہوں نے بات کی تھی کس تناظر میں کی تھی, اس کو کوٹ کر کے. اور دیکھیں بے نامی اکاؤنٹس KPK کے اندر 10 ارب روپے کے بے نامی اکاؤنٹ ہیں, اس کو کیوں نہیں چھیڑا جا رہا, اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے, اس سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ وہاں پیپلز پارٹی نہیں تھی. اور تیسری بات کہ یہ ہے کہ احتساب شروع ہوا تو 18th امینڈمنٹ یا لانگ مارچ کی بات ہوئی. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے خلاف پہلی آواز حکمرانوں کی طرف سے آ رہی ہے. بہت سارے وزراء بات کرتے ہیں اور اگلا ٹاک شو کریں تو ان کا کوئی نمائندہ کہتا ہے جناب وہ پرسنل کیپیسٹی میں یہ بات کی گئی. NFC ایوارڈ جو آئین کا آرٹیکل 160 اس کا سب آرٹیکل 3A کہتا ہے کہ آپ سابقہ ایوارڈ سے 1 روپیہ کٹ نہیں لگا سکتے. نہ وفاقی کیبنٹ کو یہ اختیار ہے نہ پرائم منسٹر کو یہ اختیار ہے. پہلے وزیر صاحب نے بات کی, پھر پرائم منسٹر نے بات کی کہ ہم 3% کی کٹوتی کریں گے. وہ CCI کا میٹر ہے, تمام صوبوں کو آپ کال کریں گے, ایک ڈیبیٹ ہوگی, آئین میں ترمیم ہوگی, اس کے بعد آپ یہ چیز کر سکیں گے کیونکہ یہ آئینی کنڈیشن ہے, یہ پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ NFC ایوارڈ کی بات انہوں نے کی, پریزیڈنشل کی بات پرائم منسٹر صاحب جہاں جاتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ماحول تو خود حکمرانوں نے پیدا کیا ہے نا, تو اپوزیشن اس پہ بات نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ تو 18ویں ترمیم اگر اس میں چھیڑنا چاہ رہے ہیں, اس میں کچھ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, ظاہر ہے اگر تبدیلی کوئی ہوگی 18ویں ترمیم میں وہ تو عوام کے مفاد کے لیے ہوگی نا. آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ 18ویں ترمیم سے سندھ میں لوگوں کو فائدہ کتنا ہوا ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھیڑا نہ جائے. صحت کے مسائل دیکھ لیں لوگوں کے, تعلیم کے مسائل دیکھ لیں سندھ میں. بہت ہی اچھا سوال کیا, بہت ہی اچھا سوال کیا, بہت ہی اچھا سوال کیا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا آپ کے پروگرام میں کہ میں بتاؤں کہ کیا ہوا. دیکھیں 18th امینڈمنٹ آئی 2010 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, اور اس کے بعد 2012 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. 2015 سے ڈیو ہے NFC ایوارڈ جو نہیں دیا جا رہا, اس سے بھی سابقہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. اب ہم آتے ہیں کہ ان 2 سال کے اندر جو پیسے ملے اس میں 2010 میں ایک میگا ایک ڈیزاسٹر آپ کے پاس آیا, فلڈ کی صورت میں پوری سندھ جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئی. اس کی ریہیبلیٹیشن پھر لوگوں کو واپس سیٹل کرنا تھا. اس کے بعد آپ کو 2011-12 میں جو بارشوں نے پوری سندھ کا حال کیا تھا وہ آپ کے اس TV چینلز نے رپورٹ کیا تھا. سوات میں آپریشن کے IDPs جو کراچی آئے تھے پھر ان کو واپس کیا. اب آتے ہیں ہیلتھ پہ, ہیلتھ اور تعلیم پہ بھی آ جائے نا. NICVD جب فیڈرلزم تھا, میں آ رہا ہوں نا, میں نے تو ہیلتھ کا نام لیا. دیکھیں ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں کہ NICVD جب فیڈرل کا یہ ایک اسم تھا, اس میں آپ اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ NICVD کیا ہے. کراچی میں ایک چھوٹا سا پورشن تھا, خیراتی پیسوں پہ وہ چل رہا تھا. اسی پیسوں سے 13 NICVD ہاسپٹل پورے صوبے میں کام کر رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ وائز اس کی ابھی کام کرنے کی ضرورت تھی ہمیں اس پہ جانے کے لیے. کینسر وارڈ جناح ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ علاج کر رہا ہے جو بڑا کاسٹلی علاج ہے. ٹراما سینٹر سول ہاسپٹل میں پورا ہوا. میڈیکل 2 یونٹس میں قائم ہوئی ہیں, میڈیکل لوگوں کو جتنی سہولیات مل رہی ہیں صحت کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. جتنے گھوس سکول, جتنے گھوس ٹیچر, یہ سکینڈل سندھ میں سامنے آئے تعلیم کو لے کر, یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ ہم بھی جانتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب چلو اگر میں نے چلو اگر میں نے اچھی باتیں بتائیں تو اس پہ نہیں آنا ہے. تو وہی تو مسئلہ ہے کہ 2 سال NFC کے پیسے ملے, اس میں صوبے نے یہ کام کیا ہے. اگر 90 ارب روپے ڈیو ہیں صوبے کے فیڈرل کی طرف سے, وہ آئیں گے تو کام ہوگا نا. آپ نے پیسے بھی نہیں دینے اور تنقید بھی کرنی ہے, اور جو کام اچھا ہوا ہے اس کو کوٹ بھی نہیں کرنا. شہزاد چودھری صاحب, میں نے جب سے صحافت شروع کی ہے میں نے 2 لانگ مارچ دیکھے ہیں, ایک وکلا کا لانگ مارچ اور دوسرا جو تحریک انصاف نے 2014 میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ عوام ان کے لانگ مارچ کے لیے اگر پیپلز پارٹی اس میں سنجیدہ ہوتی ہے یا واقعی کرنا چاہتی ہے, اگر یہ صرف دھمکی نہیں ہے, عوام ان کے لیے باہر نکلیں گے؟ دیکھیے اگر تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو بے نظیر بھٹو بننا پڑے گا. اور بے نظیر بھٹو کا لانگ مارچ لاہور والا جو تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. سملرلی کراچی والا بھی اپنی مثال آپ تھا جس میں وہ بام بلاسٹ ہو گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لانگ مارچ اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب آپ اس لیول کے لیڈر ہوتے ہیں جو کہ بے نظیر بھٹو تھی. اچھا, اب ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, فی الحال جو حالت ہے
پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کی یا جو ان کی لیڈرشپ کا جس قسم کا رجحان ہے، اس کے اندر جو لانگ مارچ ہے وہ صرف سندھ کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ پنجاب میں کوئی اتنی بڑی ان کی سٹینڈنگ ہے اور نہ ہی کسی اور صوبے میں اتنی بڑی سٹینڈنگ ہے، اور اس لیے وہ جو ایک کرٹیکل ماس ہوتا ہے جو کہ وہ اپنے پیچھے کھینچ پائیں گے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی 2 الیکشنوں کے اندر لگاتار پنجاب کے اندر بہت بری طریقے سے پٹی ہے کہ اس کی جو ایگزسٹنس تھی وہاں پہ وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ لانگ مارچ ان کا حق ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے لیے لانگ مارچ، میرا مطلب ہے کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری کہ 2/3 میجورٹی جب تک نہیں ہوگی، کوئی کسی اس کی 18ویں ترمیم کی آپ کو ناپسند ہو، اس کی شک کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، کسی شک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو کیسے لانگ مارچ کا کوئی بنیاد بنانی پڑے گی. البتہ یہ ایک ویلڈ پولیٹیکل موو ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ یہ شو کرتے ہیں کہ میرے پیچھے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت میں لے کے جا رہا ہوں. آپ کوئی بھی ایشو بنا سکتے ہیں، آپ 18ویں ترمیم بنا لیں، آپ کچھ بھی بنا لیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ یہ کچھ کر سکیں. 18th امینڈمنٹ کے بارے میں 18th امینڈمنٹ جو لوگ بڑے خوش ہیں وہ آیا، اس میں بڑے سارے کانٹرڈکشنز ہیں اور لوپ ہولز ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ لوپ ہولز ٹھیک طریقے سے ریزالو نہیں ہو سکتے، مگر ہیں. مثال کے طور پہ پولیس پہ دونوں فیڈریشن بھی لیجسلیٹ کر سکتا ہے اور پروونس بھی لیجسلیٹ کر سکتا ہے، اور پولیس کو پروونس کے حوالے کیا ہے، مگر فیڈریشن ان سرٹن کیسز کین لیجسلیٹ. دوسری بات، ہسپتال جو ہیں، بھائی یہ ہسپتالوں کو چلانا ہے، اور جو پروونشل گورنمنٹ ہیں انفارچونیٹلی وہ ایک پولیٹیکل سسٹم میں آ گئے ہیں. وہ سسٹم جو ہے لوگوں کو نوکری دینے کی سسٹم ہے، لوگوں کو فیور کرنے کا سسٹم ہے. وہ ہسپتال نہیں چل رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں مل رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں. میں کہتا جتنا بھی آپ پیسے دیں، ہمارا پولیٹیکل پیٹرنیج جو ہے ہمارے سسٹم سے کوئی چیز ایفیشنٹلی وہ نہیں چلا سکتی. تو اگر ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس ادارہ بن سکتا ہے اور اس کو چلا سکتا ہے تو وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ. عاجز دامرا صاحب بہت شکریہ آپ کا. مجھے پروگرام بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آئی جی پولیس طاہر عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ طاہر عالم صاحب. سابق آئی جی پولیس طاہر عالم صاحب، کتنا بڑا چیلنج ہے پنجاب میں پولیس ریفارمز کو لے کر آنا؟ کے پی کے سے آپ ناصر درانی صاحب کو لے کے آئے، ان کو آپ یہاں پر چلا نہیں سکے، تو وہاں کے طرز کا پولیس ایکٹ کیسے نافذ کریں گے آپ یہاں پر؟ دیکھیں، اس طرز کا پولیس ایکٹ نافذ نہیں کر رہے. وہ تو بہت غنیمت تھا کہ اگر ویسا ہی ایکٹ نافذ ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس کی جگہ اب جو نافذ کر رہے ہیں اس میں ترامیم کے لیے ایک کمیٹی بٹھا دی گئی ہے سیکٹری داخلہ کی زیر ماتحت. اس میں پنجاب اور کے پی کے چیف سیکٹریز بھی ہیں، اور آئی جی پنجاب اور آئی جی کے پی کے بھی ہیں جو ریفارمز کے لیے تیار کریں گے. جو ان کا جو 2017 کا پولیس ایکٹ ہے کے پی کے والا، جی ہاں، جی، اس میں ترامیم کر کے نافذ کریں گے. اور اب جو اس کے جو ٹی او آرز جو اس کمیٹی کو دیے گئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے بڑا واضح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو اب باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کے انڈر لایا جا رہا ہے. پولیس کو انڈیپینڈنسی ختم کر رہے ہیں. انڈیپینڈنسی اور جو پولیٹیکل اثر سے اسے دور کیا گیا تھا وہ واپس لایا جا رہا ہے، اور بیوروکریسی اور اسی طرح ہوم سیکٹری کے ماتحت اسے کیا جا رہا ہے. پنجاب میں اگر اب تک پولیس ریفارمز نہیں ہو سکی تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں میں یہ ول پاور نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے. مطلب یہ کہ یہاں پر جو ریفارمز آئیں گی، پولیس کو سیاست سے پاک نہیں کیا جا رہا، سیاسی اثر رسوخ ہوگا. جی، یہ کہہ رہے ہیں جو ہم ٹی او آرز دیکھ رہے ہیں اس کے اور مطابق جو یہ کمیٹی بنائی گئی، اگر ہم نے پولیس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے تو ہمیں 5-6 چیزیں اس میں ڈالنی ہوں گی. نمبر 1، ایسی پولیس جو آپریشنلی آٹونمس ہو، فنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ اگر آئی جی کے پاس ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات کس کے پاس ہونے چاہیے. میں بتاتا ہوں، فنانشلی انڈیپینڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آئی جی کے پاس سرپلس ہو گیا ٹرانسپورٹ کا بجٹ اور اسے وہ سمجھ رہا ہے کہ وردیوں کی ضرورت ہے، تو اسے پھر ہوم سیکٹری
اور سیکٹری فینانس کے پاس نہ بھاگنا پڑے کہ جناب میرا یہ بجٹ اس ہیڈ سے ٹرانسفر کر کے دوسرے ہیڈ میں کر دیا جائے. اسے فائنینشلی انڈیپینڈنس دینی ہوگی. اس کے بعد پولیٹیکلی جو انفلوئنس سے باہر ہو پولیس, پھر یہ کہ ڈیموکریٹیکلی کنٹرول ہو. ہم نہیں کہتے کہ مکمل طور پر ٹرانسفر پوسٹنگ بھی تو ایک پولیٹیکل انفلوئنس کے ذریعے ہوتی ہے نا جی, اس کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیں اسی چیز کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انسپیکٹر جنرل جو ہیں صوبوں کے, انہیں صوبے کا چیف ایگزیکٹو لگائے, یا کوئی اور اگر ہائی رینکس کے آفیسرز لگانے ہیں ایڈیشنل آئی جی وغیرہ تو وہ لگا لی جائے. ادروائز باقی تمام جو آفیسرز ہیں وہ خود آئی جی کو فیصلہ کرنے دیے جائیں. کے پی میں ایڈیشنل آئی جی تک آئی جی کی مرضی کے بغیر نہیں لگایا جا سکتا تھا, تو جو ان کا جو ایکٹ ہے جس میں اب یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں, تو ایسا ہی ادھر ہونا چاہیے. اور پھر پولیس جو ہے, اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سے باہر ہو, نہ صرف پولیس کے اندر اس کا اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم مضبوط ہو, بلکہ ایکسٹرنلی طور پر بھی ادارے ہوں. سانحہ ساہیوال جیسے واقعات کیا ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ پولیس کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ دیکھ, واقعہ ساہیوال جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے نام پر ایک بہت بڑا سیاہ دھبا ہے, جس کی وجہ سے پولیس پوری ڈیفینسو ہو گئی ہے. اور اسی واقعے کی آڑ میں یہ پولیس کے جو پر مکمل کاٹ دیے جائیں گے. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پولیس کے پر کاٹنے کی کوشش کی جائے گی, اسے مزید جو ہے بیوروکریسی کے اور سیاست. لیکن آپ اتنی بھی پولیس کو انڈیپینڈنٹ نہ کر دیں کہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں. دیکھیں نا اس واقعے کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ کوئی نہیں لے رہا. ساہیوال والا واقعہ جو ہے وہ پولیس کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ پولیس کے وہ اہلکار جو پریکٹیکلی کام کرتے ہیں ان کی جہالت کی وجہ سے, ان کی ٹریننگ میں کمی کی وجہ سے. اور پھر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ جو اہلکار ہیں سی ٹی ڈی کو جو آپریشنل اہلکار دیے گئے ہیں وہ ہیں کارپورل, وہ کمانڈو ہیں پولیس کے. ان کی ٹریننگ ہی اسلحے کی, کمبیٹ کی اور فائٹنگ کی ہوئی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کب فورس یوز کرنی ہے کب نہیں کرنی. تو یہ, اور سینئر آفیسرز نے ان میں کوتاہی کی, ان کی انہیں سزا ملے گی. لیکن اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کے اس طرح کا پولیس میں ریفارمز کر دی جائیں کہ پولیس مکمل طور پر انڈر کنٹرول آ جائے اور پولیس کی اپنی اٹانومس یا اپنی انڈیپینڈنس بالکل ختم ہو جائے, تو اس کے کوئی اچھے اور دور رس اثرات مرتب نہیں ہوں گے. شادیہ, بات اصل یہ ہے کہ جب پولیس کو ایک موقع دیا گیا تھا 2002 میں, تو یہ کمیٹی والوں نے بڑی اچھی ایک چیز کی, انہوں نے 21 گریڈ پوسٹ سے 65 تک بنا دیا. سب پروموٹ ہو گئے اس میں. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اپنے لیے ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں, معاف کریے. دوسری چیز ہے, پولیس اور سی ایس پی کا جو اینٹیپتھی ہے وہ بڑا ریئل ہے اور بہت ہے. اور اس کمیٹی میں خاص طور زیادہ تر لوگ سی ایس پی والوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اور سی ایس پی والے, جیسے آپ کو پتہ ہے, گوروں کے زمانے میں 1861 سے سول کنٹرول ہے اوور دا پولیس ہوتا تھا ڈسٹرکٹ میں, اب اس کو نکالے گیا. میں کہتا ہوں چلو بڑی اچھی بات ہے آپ اگر نکال لیے گئے. میں کہتا ہوں اگر آپ ان کو ریکروٹ کیسے کرتے ہیں, خدا کے لیے ریکروٹ کریں تھرو سی پی ایس سی. دیکھیے, گیو یور سیلف اے چانس. یہ نہیں کہ پیٹرنیج پہ سفارش پہ آپ رکھتے ہیں, جب تک کچھ نہیں ہوگا. صحیح. شہزاد چودھری صاحب, جب آئی جی اسلام آباد والا واقعہ پیش آیا اعظم سواتی کو لے کر, وہ فواد چودھری صاحب والی بات جب ذہن نشین ہو چکی ہے, جب انہوں نے کہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ فون نہ اٹھائیں, ہماری بات نہیں سنی تو پھر الیکشن کروانے کا کیا فائدہ. یہ مائنڈ سیٹ ظاہر نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کی حکومت بھی نہیں چاہتی کہ پولیس کو سیاست سے پاک کیا جائے. دیکھیے, 1861 کا جو قانون ہے پولیس جس کے تحت آج بھی کام کر رہی ہے, جو اس کا سٹرکچر ہے, جو اس کی سوچ ہے, وہ اس قانون کے تحت جو 1861 کا تھا انگریزوں کے زمانے کا, وہ کیا تھا؟ کنٹرول دا ماسز. عوام کو کیسے قابو کرنا ہے, عوام کو سرو نہیں کرنا, عوام کی خدمت نہیں کرنی, عوام کو کیسے قابو کرنا ہے. جو حکمران تھا اس کا بھی مائنڈ سیٹ یہ تھا, جو اس کا عام تھا, جو کہ اس کا بازو بنا پولیس, اس کا بھی مائنڈ سیٹ یہ تھا. اور یہی چیز ہمارے اندر آج بیٹھی ہوئی ہے. میں چند ایگزامپل دیتا ہوں, میری سجیشنز ہیں. اگر کوئی آج پولیس کے ریفارمز پہ کام کر رہا ہے, اور اگر کوئی کر سکتا ہے, پہلی بات کہ پولیس کو ڈس آرم کر دیا جائے, اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے صرف اور صرف. شیرف جس طرح امریکہ میں الیکٹ ہوتا ہے اس طرح الیکٹ کیا جائے ایک قسم کا, وہ کوئی آپ نظام بنا سکتے ہیں. چوتھا, کاؤنٹر ٹیررزم, اور جہاں پر آرمز کا
استعمال کی کیپیبلٹی کوئی پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے اس کو پولیس سے باہر ایک اور فورس کی شکل میں بنا دیا جائے اور اس کو ایک پیراملٹری کی شکل میں رن کیا جائے rather than being run with the police or under the police. اور فائنلی ایک بات, وہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی کہ اس کے ہمارے نظام کے اندر جو یہ ہے پولیس اور سی ایس پی, اس کا ہمیشہ سے اختلاف ہے. جو پرانا نظام تھا جہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا, ایک ڈی آئی جی ساتھ ہوتا تھا, آپس میں بات بڑی مشکل سے کرتے تھے. یہ نظام رہا ہے ہمارے ہاں اور یہ آج بھی اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پہلی بات کوئی کرنا چاہے تو بہت کچھ ہے کرنے کو, اور نہ کرنا چاہے اور اس کو ایک عام بنا کے آج بھی عوام کو قابو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے, پھر سائیوال ہوتے رہیں گے جس طرح ہوتے آ رہے ہیں. صحیح. طاہر عالم صاحب, سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ذریعے جو محکمہ پولیس میں افسران کی جو ڈائریکٹ بھرتیاں ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں پولیس کی 3 درجوں پر بھرتیاں ہوتی ہیں. ایک کانسٹیبلز ہیں جن کا باقاعدہ ڈسٹرکٹ لیول پر یا ڈویژنل لیول پر ان کو بھرتی کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہیں پنجاب میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے سب انسپیکٹر آتے ہیں, دوسرے صوبوں میں اے ایس سے بھرتی کیے جاتے ہیں, اور تیسری ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. میرا خیال ہے کہ پولیس میں 2 کیٹیگری ہونی چاہیے, ایک کانسٹیبل کی ہو اور دوسری آپ زیادہ سے زیادہ انسپیکٹر لیول پر کر لیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بہتری آ رہی ہے پولیس کی ریکروٹمنٹ میں, کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. میرٹ پر کنسٹیبل لیے جا رہے ہیں, لیکن ریکروٹمنٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیسٹ جو لیے جاتے ہیں وہ جنرل نالج قسم کے ہوتے ہیں, ان میں ان کا اپٹیچیوڈ چیک نہیں کیا جاتا, سائیکالوجیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ کیا وہ اس عہدے کے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو اس طرح کے سکریننگ ٹیسٹ جو ہیں وہ شروع میں ہونے ضروری ہیں. اور اس کے بعد ٹریننگ جو ہے اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے ہوگی. اس میں ہمیں نہ صرف اخلاقیات کی طرف بلکہ ہمیں عام جو ہے سیلف رائٹ, سیلف ڈیفense. اچھا, آئیڈیلی کتنے لوگوں پر ایک پولیس اہلکار ہونا چاہیے, اس لحاظ سے آپ نے بھرتیاں؟ دیکھیں اس میں تو مختلف ہیں, ویسے 300 to 400 پرسنز کے اوپر ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ جنرلی یہ زیادہ نہیں ہے, زیادہ لوگوں پر ایک یہ وہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ تمام پولیس کوئی ہر بندے کے سر کے اوپر پولیس والا ہم نے نہیں کھڑا ڈیفینیٹلی, لیکن آپ کو اس لحاظ سے بھرتیاں کرنی ہے نا. ہم نے میں پولیس کی تعداد اگرچہ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ پولیس کم ہے, پولیس کم ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پولیس کی تعداد کو کم کرنے کے بجائے اس کی ایفیکٹیونیس زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اسے پاور زیادہ دینے کی ضرورت ہے, اسے بتانا ہے کہ اس کے کیا اختیارات ہیں, وہ اختیارات کو استعمال کر سکے. اس ڈپارٹمنٹ میں رشوت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. کرپشن تو ظاہر ہے, اور کرپشن جو ہے ہمیں نہ صرف پولیس سے بلکہ تمام شعبوں سے ختم کرنی ہوگی. ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کس حد تک کامیاب ہوتی ہے کے پی کے طرز کا پولیس ایکٹ یہاں پر لانے میں. فواد چودھری صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی طرز کا لائیں گے, تبدیل کر کے نہ لائیں, تبدیل کر لانا ہے تو اسی طرز کا آپ لے کر آئیں. بہت شکریہ طاہر عالم صاحب آپ کا, ہلالی صاحب, شہزاد چودھری صاحب, میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.